دنیا کی سب سے امپورٹنٹ سٹی فلسطین، جیروشلم، کیونکہ جیروشلم اور اس کے آس پاس اللہ نے اپنے ہزاروں پیغمبر بھیجے، جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام، داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام۔ اور یہودیوں کے مطابق اس سٹی یروشلم کا نام سب سے پہلے ایک بہت بڑے پیغمبر نوح علیہ السلام کے بیٹے سام نے رکھا تھا، یروشلم، دیٹ مینز سٹی آف پیس۔ لیکن اس ٹائم سے لے کر آج تک اس سٹی میں کبھی بھی پیس نام کی کوئی چیز کبھی دیکھنے کو ہی نہیں ملی۔ In a tragic incident, at least 330 people were killed. جیروشلم دنیا کے 3 بڑے ریلیجنز یہودی، کرسچینٹی اور اسلام سب کے لیے ایک ہولی سٹی ہے، کیونکہ جیروشلم کے اندر یہ جو جگہ ہے جسے بیت المقدس کہا جاتا ہے، اور اس کے سائیڈ میں یہ ویسٹرن وال ہے جو آج یہودیوں کے لیے سب سے ہولی جگہ ہے۔ یہاں سے تھوڑی ہی دوری پر ایک چرچ ہے جو آج کرسچنز کے لیے ایک ہولی سائیڈ ہے، کیونکہ کرسچنز کا ماننا ہے کہ اس چرچ کے نیچے آج تک عیسیٰ علیہ السلام کی خالی قبر موجود ہے، اور اسی بیت المقدس کے اوپر مسجد الاقصی بھی بنی ہوئی ہے، کیونکہ بیت المقدس مسلمانوں کے لیے مکہ اور مدینہ کے بعد دنیا کی سب سے ہولی جگہ ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں موجود تھے تو انہوں نے لوگوں کو اسلام کی طرف آنے کی دعوت دی، لیکن ان کی بہت کوششیں کرنے کے بعد بھی مکہ کے صرف کچھ ہی لوگ ان کی بات پر اسلام قبول کر پائے، اور جو اسلام قبول کیے بھی تھے تو وہ کوئی پاورفل لوگ نہیں تھے، بلکہ یہ تو مکہ کے سب سے کمزور لوگ تھے، جس کی وجہ سے مکہ کے لوگ ان پر بہت ہی ظلم کیا کرتے تھے۔ ان سب کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سب سے کہتے رہتے تھے کہ آج تو مسلمان کمزور ضرور ہیں، لیکن ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ مسلمان رومن اور پرشین دونوں کو فتح کر لیں گے، جس پر مکہ کے لوگ ان کا بہت ہی مذاق اڑایا کرتے تھے۔ کہتے تھے کہ یہ لوگ یہاں مکہ میں ہمارا مقابلہ تو کر نہیں سکتے، تو رومن اور پرشین امپائر سے کیسے لڑیں گے؟ لیکن اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے کچھ عرصے بعد ہی مسلمانوں نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی خلافت میں رومن اور پرشین دونوں کو یرموک اور قادسیہ جیسی عظیم جنگوں میں بری طرح ہرا دیا تھا، اور ان دونوں کو ہرانے کے بعد مسلمانوں کی دونوں بڑی فوجیں مدینہ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے آرڈرز کا انتظار کر رہی تھی کہ اب ہمیں آگے اور کہاں جانا چاہیے۔ تو مدینہ سے ایک لیٹر سیدھا پرشین امپائر میں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی طرف بھیجا گیا، اور اس میں عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں آرڈرز دیے تھے کہ اب تمہیں تب تک نہیں رکنا ہے کہ جب تک پرشین امپائر کا کیپٹل مدائن فتح نہ ہو جائے اور پوری پرشین امپائر مسلمانوں کے کنٹرول میں نہ آ جائے، تب تک تمہیں پیچھے نہیں ہٹنا ہے۔ تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ مسلمانوں کی فوج کے ساتھ پوری پرشین امپائر کو فتح کرنے کے لیے روانہ ہوئے۔ پرشین امپائر میں تو مسلمانوں کی فوج سلولی مدائن کی طرف بڑھنے لگی، اور اب یہاں رومن امپائر میں یرموک کی جنگ جیتنے کے بعد مسلمانوں نے بہت تیزی سے ان سارے علاقوں کو فتح کرنا شروع کر دیا جو اس سے پہلے وہ چھوڑ چکے تھے، اور ان سارے علاقوں کو فتح کرنے کے بعد مسلمان حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے آرڈرز کا انتظار کر رہے تھے، اور پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرف سے ایک لیٹر ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ عنہ کی طرف پہنچا، جس میں یہ آرڈر تھا کہ مسلمانوں کو پوری طاقت کے ساتھ لے کر رومن امپائر کی سب سے ہولی سٹی، پیغمبروں کی سٹی جیروسلم کی طرف جاؤ اور اسے خلافت کے کنٹرول میں لاؤ۔ تو ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ مسلمانوں کی پوری فوج اور طاقت کے ساتھ شام یعنی سیریا سے جیروسلم کی طرف روانہ ہوئے، اور اس طرح مسلمانوں کی یہ فوج پہلی بار
فلسطین میں انٹر ہوئی۔ یرموک کی جنگ جیتنے کے بعد اب رومن امپائر میں کوئی مسلمانوں کو روکنے والا تو تھا نہیں۔ مسلمانوں نے سیدھا جا کر جیروسلم کی سٹی کو چاروں طرف سے گھیر لیا، لیکن مسلمان یہ نہیں چاہتے تھے کہ جیروسلم کو بھی باقی سٹیز کی طرح جنگوں اور تلواروں سے فتح کیا جائے، کیونکہ مسلمانوں کو پتا تھا کہ یہ پیغمبروں کا شہر ہے اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ اس سٹی میں کوئی بھی خون خرابہ ہو۔ تو مسلمانوں نے اس شہر کے باہر چاروں طرف اپنے کیمپس لگا لیے اور آرام سے اس سٹی کے سرنڈر ہونے کا انتظار کرنے لگے۔ لیکن جیروسلم کے سب سے بڑے پریسٹ سفرونیس نے مسلمانوں کی اتنی بڑی فوج دیکھ کر بھی آسانی سے سرنڈر نہیں کیا اور بار بار اپنے رومن بادشاہ ہیراکلس کی طرف لیٹرز بھیجتا رہا کہ اپنے رومن امپائرز کی پوری فوج کے ساتھ کرسچنز کے سب سے ہولی شہر جیروسلم کو مسلمانوں کے ہاتھوں سے بچا لو۔ لیکن اگلے 4 مہینوں تک سفرونیس کی بہت کوششوں کے بعد بھی پورے رومن امپائر سے ایک جنرل بھی اس کی مدد کے لیے نہیں آیا، کیونکہ یرموک کے میدان میں خالد بن ولید نے رومنز کی ایسی کمر توڑی تھی کہ وہ مسلمانوں کے سامنے اپنا سر کبھی نہیں اٹھا سکتے تھے۔ آخر کار 4 مہینے کے بعد سفرونیس کا پورا حوصلہ ٹوٹ گیا اور اس نے جیروسلم سے مسلمانوں کے آرمی چیف ابو عبیدہ کی طرف سرنڈر کرنے کے لیے ایک لیٹر بھیجا، اور اس نے اس لیٹر میں ایک عجیب ڈیمانڈ بھی لکھی تھی کہ میں اس سٹی کو صرف ایک ہی شرط پر مسلمانوں کے حوالے کروں گا کہ اس اسلامک امپائر کے خلیفہ عمر بن خطاب خود آ کر مجھ سے ملے۔ لیکن آخر کیوں سفرونیس خالد بن ولید اور ابو عبیدہ اور باقی سب جنرل کے بجائے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے سامنے ہی کیوں سرنڈر کرنا چاہتا تھا؟ کیونکہ سفرونیس کو جیروسلم کی ہسٹری کے بارے میں اچھی طرح پتا تھا کہ پچھلے ہزاروں سالوں سے جب بھی کسی بادشاہ نے اس سٹی کو فتح کیا ہے تو اس نے یہاں کی ایک ایک چیز کو تباہ کیا تھا۔ جیروسلم اور فلسطین کی سٹوری یہاں سے بہت پہلے شروع ہوتی ہے، اور یہ سٹوری اتنی انٹرسٹنگ ہے کہ قرآن شریف اور بائبل میں بار بار دنیا میں باقی کے سارے علاقوں سے زیادہ اسی علاقے فلسطین کی سٹوری بیان کی گئی ہے۔ فلسطین کی سٹوری شروع ہوتی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، جب ابراہیم علیہ السلام آج سے 4000 سال پہلے جیروسلم سے بہت دور عراق کی ایک سٹی اور میں پیدا ہوئے، جو اس زمانے میں دنیا کی سب سے بڑی سٹی تھی، اور اس سٹی کے کچھ بڑے بڑے بلڈنگز آج بھی دنیا میں موجود ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام اسی سٹی میں بڑے ہوئے، اور بڑے ہو کر انہوں نے اس سٹی کے ریلیجیس سے بغاوت کر دی اور وہاں کے سارے لوگوں سے یہ کہا کہ اپنے سارے خداؤں کو چھوڑ کر ایک اللہ کی طرف آؤ۔ تو پھر ہونا کیا تھا، وہاں کے لوگوں نے ان کی ایک بات بھی نہیں مانی، لیکن پھر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بات پر قائم تھے اور پیچھے نہیں ہٹے، اور آخر ایک دن وہاں کے بادشاہ کو اتنا غصہ آیا کہ اس نے حکم دیا کہ وہاں ایک بہت بڑی آگ جلا کر ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں پھینک دیا جائے۔ اب جیسے ہی انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا تو وہاں کھڑے سارے لوگوں نے پہلی بار ایک عجیب منظر دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بالکل صحیح سلامت سب کے سامنے اس آگ سے چل کر باہر آ رہے ہیں۔ اور اس واقعے کے بعد اور شہر کے لوگ ابراہیم علیہ السلام کی اس طاقت سے ڈر گئے اور ان پر ظلم کرنا چھوڑ دیا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اللہ کے حکم سے اور سٹی کو چھوڑ کر پہلی بار
فلسطین کے علاقے میں آباد ہوئے۔ ناؤ ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام۔ اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں اللہ نے ہزاروں پیغمبر بھیجے، لیکن اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں صرف 1 پیغمبر بھیجا گیا۔ اسماعیل علیہ السلام تو فلسطین چھوڑ کر عرب جا کر مکہ میں آباد رہے، لیکن اسحاق علیہ السلام اپنے والد ابراہیم علیہ السلام کی وفات کے بعد یہیں فلسطین میں ہی آباد رہے۔ اور پھر ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، جنہیں اسرائیل کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، اور انہی کی اولاد کو، یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ یعقوب علیہ السلام کے ایک بیٹے یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کے ظلم کی وجہ سے فلسطین چھوڑ کر ایجپٹ میں آباد ہوئے، اور یہیں مصر میں بڑے ہو کر یوسف علیہ السلام پورے مصر کے پرائم منسٹر بنے۔ اور اس کے کچھ ہی عرصے کے بعد یہاں فلسطین میں ایک بہت بڑا قحط آ گیا، جس کی وجہ سے یہاں کھانے کے پینے کی چیزیں بالکل ختم ہو گئی، اور وہاں کے لوگ کھانا پینا ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس وقت کے سپر پاور ایجپٹ کی طرف گئے، تاکہ وہاں انہیں کچھ مل سکے، جس میں یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی بھی موجود تھے۔ آخر کار یوسف علیہ السلام کی وجہ سے ان کے سارے بھائی اور بابا یعقوب علیہ السلام فلسطین چھوڑ کر انہی کے پاس ایجپٹ میں آباد ہوئے۔ بنی اسرائیل میں اس زمانے سے لے کر آج تک ایک بہت ہی زبردست کوالٹی رہی ہے کہ یہ جس بھی علاقے میں جاتے ہیں بہت تیزی سے اس علاقے کے سب سے طاقتور لوگ بن جاتے ہیں۔ اور اسی طرح ایجپٹ میں بھی یہ بنی اسرائیل کے 12 بھائیوں کے بیٹے بہت تیزی سے ایجپشنز کو پیچھے چھوڑ کر ایجپٹ کے سب سے پاورفل اور رچ لوگ بن گئے۔ یہ سب دیکھ کر ایجپشنز کو سمجھ آ گئی کہ اگر ایسے ہی چلتا رہا تو سلولی ہم سب بہت جلد بنی اسرائیل کے غلام بن جائیں گے۔ آخر کار ایجپٹ کے سب سے طاقتور فرعون نے یہ فیصلہ کیا کہ اس سے پہلے کہ ہم ایجپشنز اسرائیل کے غلام بن جائیں، ہم ہی انہیں اپنا غلام بنا لیتے ہیں۔ جس کے بعد ایجپشنز نے بنی اسرائیل کو کمزور کرنے کے لیے زبردستی ان کے سارے بزنس بند کر دیے اور ان کے گھروں میں گھس کر ان کو لوٹ لیا، بالکل کسی ہٹلر کی طرح۔ سارے بنی اسرائیل کو ایک جگہ پر جمع کر کے انہیں اپنا غلام بنا دیا، اور اسی طرح اگلے 400 سالوں تک بنی اسرائیل ایجپشنز کی غلامی کرتے رہے۔ آخر کار اللہ نے ان کی طرف اپنا ایک پیغمبر بھیجا، موسیٰ علیہ السلام، جنہوں نے بنی اسرائیل کو 400 سالوں کی غلامی کے بعد ایجپٹ سے نکال کر واپس اپنے گریٹ گرینڈ فادر ابراہیم علیہ السلام کی سٹی فلسطین کی طرف روانہ کیا۔ یہودیوں کی کتاب تورات کے مطابق ایک ہی دن میں 6 لاکھ لوگ ایجپٹ کو چھوڑ کر روانہ ہوئے، لیکن جیسے یہ بنی اسرائیل واپس فلسطین کے قریب پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ پچھلے 400 سال سے جب بنی اسرائیل ایجپٹ میں غلام تھے تو اسی ٹائم فلسطین میں کچھ نئے اور طاقتور قبیلے امیلیکائٹس اور ایمورائٹس آباد ہو چکے تھے۔ تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ بنی اسرائیل کے ان 12 قبیلوں کو امیلیکائٹس کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار کرو۔ موسیٰ علیہ السلام نے بالکل ایسا ہی کیا، اور پوری بنی اسرائیل جنگ کے لیے تیار ہو گئی۔ لیکن جنگ سے ایک رات پہلے ہی موسیٰ علیہ السلام نے امیلیکائٹس کی طاقت کا اندازہ لگانے کے لیے بنی اسرائیل کے کچھ جاسوس ان کی طرف بھیجے، لیکن جبکہ بنی اسرائیل جنگ کے لیے بالکل ریڈی کھڑے تھے تو اچانک ان جاسوسوں نے واپس آ کر بتایا کہ ہم لوگ بنی اسرائیل ان لوگوں کا مقابلہ کبھی بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ امیورائٹس اور یہ باقی کے قبیلے ہم سے بہت زیادہ طاقتور اور رچ لوگ ہیں۔
اور ان کے ہتھیار بھی ہم سے بہت زیادہ ہیں۔ تو یہ سن کر بنی اسرائیل کا سارا حوصلہ ٹوٹ گیا اور انہوں نے اپنے سارے ہتھیار پھینک کر موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اب آپ اور آپ کا رب جا کر ان لوگوں سے لڑے، کیونکہ ہم ان لوگوں سے نہیں لڑنے والے۔ بنی اسرائیل کی اس حرکت سے اللہ کو ان پر بہت سخت غصہ آیا اور اس نے تورات میں موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ میں نے بنی اسرائیل کو اتنی زیادہ نشانیاں دکھائیں، لیکن ان سب کے باوجود بھی انہوں نے میرے لیے لڑنے سے انکار کر دیا۔ تو اب تم سب بنی اسرائیل اگلے 40 سالوں تک اسی ریگستان میں رہو گے اور تمہارا ایک ایک آدمی اسی ڈیزرٹ میں مرے گا۔ یہی تم سب کی سزا ہے، یہاں تک کہ تم سب کی قبریں بھی اسی ڈیزرٹ میں بنیں گی۔ اور ایگزیکٹلی ایسا ہی ہوا۔ اگلے 40 سالوں میں بنی اسرائیل میں جو غلام جنریشن ایجپٹ کے فرعون سے آزاد ہو کر نکلی تھی، ان 40 سالوں میں وہ بالکل ختم ہو گئی، اور ان سب کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام بھی اس دنیا سے چلے گئے۔ اور ان 40 سالوں میں بنی اسرائیل کی ایک نئی جنریشن آزاد سوچ کے ساتھ بڑی ہوئی، اور انہوں نے یوشع بن نون علیہ السلام کی لیڈرشپ میں آخر پورے فلسطین کو فتح کر لیا۔ اور اس طرح بنی اسرائیل پورے 500 سالوں کے بعد دوبارہ فلسطین میں آباد ہوئے۔ اس کا ہم آگے ذکر کریں گے، بٹ سبسکرائب